خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے یونا نبی کی کتاب، اس کی پہلے باب سے لے کر آخری باب تک۔ یونا خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں۔ لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تو پڑا سو رہا ہے، اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم قرعہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے، تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے۔ اس نے ان سے کہا، میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اسے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا ہے۔ تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ تو بھی ملاحوں نے ڈنڈا چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے پر پہنچیں، لیکن نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ معجزن ہوتا جاتا تھا۔ تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا، اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، اور تو ہونے ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا۔ اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا۔ تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے، اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نذریں مانی۔ لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا، اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئیں، میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پاتال سے بچائی۔ جب میرا دل بے تاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا، اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں حمد کرتا ہوں، تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نذریں ادا کروں گا۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا، اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا،
اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان نے دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا راما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے مبلوس ہوں اور خدا کے حضور گریہ عذاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تب خداوند نے فرمایا، کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھا رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ تب خدا نے کدو کی ایک بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے، اور یونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا۔ لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی۔ اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی، اور آفتاب کی گرمی سے یونا کے سر میں اثر ہوا اور وہ بے تاب ہو گیا اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اور خدا نے یونا سے فرمایا، کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے، جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے نینوا شہر کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مواشی ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔